أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 اور 112۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے بڑے لطف و کرم اور بڑے فضل و احسان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ ایک سودا کیا، ایک ڈیل کی ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس ڈیل میں، اس سودے میں بیچا جانے والا اور خریدا جانے والا ساز و سامان کیا ہے؟ اللہ کے ایمان والے بندوں کی جانیں اور ان کا مال، ان کا سودا ہونے لگا ہے۔ اور سودا خریدنے والا کون ہے؟ رب العالمین خود۔ اس کی بولی اور اس کی قیمت کیا لگائی گئی ہے؟ اللہ رب العزت کی جنت اور اس کی نعمت۔ اللہ اکبر۔ اور اس ڈیل اور اس معاہدے کا تحریری ثبوت کسی عام اشٹام میں نہیں لکھا ہوا، کسی عام پیپر پہ نہیں لکھا ہوا، کسی کاپی ڈائری میں نہیں لکھا جا رہا، بلکہ اس معاہدے اور اس ڈیل کا تحریری ثبوت تورات، انجیل اور قرآن ہے۔ تینوں کتابوں میں اس ڈیل اور اس معاہدے کو، ایگریمنٹ کو اللہ پاک نے لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا تحریری ثبوت اور اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوگی کہ سودا اللہ پاک نے اپنی آسمانی کتابوں میں تحریر فرما دیا، اس میں لکھوا دیا۔ اور وہ سودا اور وہ ڈیل کیا ہے؟
ڈیل یہ ہے کہ اے میرے ایمان والے بندو، یہ جان اور یہ مال جو میں نے ہی تمہیں عطا کیے، میں تمہیں خود ہی بغیر کسی قیمت کے تمہاری جان اور تمہارے مال، تمہاری پراپرٹیاں یہ عطا فرماؤں گا، اور پھر خود ہی کہوں گا کہ جنت کے بدلے مجھے دینی ہے یہ دونوں چیزیں۔ جنت کے بدلے میں تم سے سودا کرتا ہوں کہ اپنی جان اور اپنے مال میری رضامندی کے لیے لوٹا دو، وقف کر دو، قربان کر دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، یہ اس کا فضل و احسان نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کا لامحدود کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ جان دینے والا بھی وہ، مال دینے والا بھی وہ خود ہی، اور پھر اسی کو ایک سودے کے ذریعے واپس لے رہا ہے۔ بدلے میں اللہ پاک صرف جنت میں داخل نہیں فرما رہا، اس جان اور مال کے بدلے میں اللہ پاک اس کی صرف یہ قیمت نہیں عطا کر رہا کہ میں تمہیں اپنی جنت میں داخل فرما دوں گا، بلکہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی اس جنت کا مالک بنا دوں گا، جنت کا مالک بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سودا، یہ ڈیل، یہ معاہدہ کیا ہے جو اللہ پاک خود ہی آفر کر رہے ہیں؟ کوئی ہے یہ سودا کرنے والا؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اس ڈیل، اس معاہدے، اس سودے، اس بیع کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، بے شک یعنی کوئی شک ہی نہیں، اشترا خرید لیے ہیں، مشتری ہوشیار باش، مشتری میم پہ منہ لگا دیں تو اسم الفاعل بن جاتا ہے، خریدنے والا۔ اشترا خرید لیے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک خریدنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو بیچنا چاہتا ہو؟ گویا کہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے گویا کہ سودا پکا کر دیا ہے، یک طرفہ سودا پکا کر دیا۔ اب اگر ایمان والے چاہیں گے تو اس ڈیل کو قائم رکھیں گے، اس سودے کو قائم رکھیں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو سودے کو قائم نہیں رکھیں۔ اب یہ سارے کا سارا ایمان والوں پہ ہے، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس اللہ کی طرف سے کیے گئے پکے سودے کو اپنی طرف سے کنفرم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے بہرحال سودا کر دیا، اعلان کر دیا میری طرف سے ڈن ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، اشترا خرید لیے ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں سے۔ ایمان تو تمام اعمال کی بنیاد ہے نا، ایمان اور یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، نفس کی جمع انفس، جانیں، ان کی زندگیاں، انفسہم، ان کی جانیں، their lives، واموالہم، اور ان کے اموال، their properties، واموالہم، مال کی جمع اموال، واموالہم، اور ان کے اموال بھی خرید لیے۔ بازر بھی بدلا، کس چیز کے بدلے میں؟ انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے ہے، قیمت لگنے لگی ہے کہ ان کو جان اور مال لے کر اس کے بدلے میں دیا کیا جائے گا۔ بازر بھی اس بدلے میں، انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، الجنہ، جنت ہے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سودا اللہ پاک نے پورا بیان کر دیا۔
اب وہ ایمان والے کرتے کیا ہیں، کیسے اپنی جانیں اللہ کے حوالے کریں گے، سودا ہونا ہے آخر، تو اس کے لیے اللہ پاک نے طریقہ بتا دیا ہے۔ وہ طریقہ، کوئی یہ نہ کہے کہ بچوں کے لیے رزق کمانا بھی تو جہاد ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکل جانا بھی جہاد ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنی جانیں اور مال اللہ کو ہی دی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے خود ہی اس ڈیل کی وضاحت بھی فرما دی کہ یہ جان اور مال میں نے تم سے لینے کیسے ہیں۔ فرمایا وہ ایمان والے کرتے کیا ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، بلا وجہ نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ کی راہ میں لڑائی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کا دین بلند ہو جائے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ توحید دنیا میں بلند ہو جائے۔ یقاتلون، وہ اپنی جانیں اور مال اللہ کے حوالے کس طرح کرتے ہیں؟ مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے حوالے کرتے ہیں نا، اور جانیں کیسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ بے گناہوں کو بم دھماکوں سے نہیں اڑاتے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اللہ کی راہ والا جو جہاد ہے وہ فساد نہیں کرتے زمین میں، لڑائی کے ذریعے، دھماکوں کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے، وہ صرف اللہ کے دیے گئے تصور جہاد اور جہاد کے ادب آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پس اب اس جہاد کا نتیجہ، میدانوں میں جانے کا نتیجہ دو صورتوں میں نکلے گا۔ پس یقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور وہ قتل کیے جاتے بھی ہیں۔ یقتلون فعل مجہول ہے، پیسو وائس، یقتلون کا معنی ہوتا ہے وہ قتل کرتے ہیں، اور یقتلون وہ قتل کیے جاتے ہیں، یعنی کبھی ان کا وار حاوی ہو جاتا ہے، کافر قتل ہو جاتے ہیں، اور کبھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو کافر کا وار چل جاتا ہے اور اللہ پاک ان کو شہادت کے رتبے پر فائز فرما دیتا۔ اور اللہ پاک نے جہاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے نا قرآن مجید میں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ پاک تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے، یہ عظیم مقام اور مرتبہ بھی اللہ پاک جہاد کے ذریعے تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ قتل کیے جائیں گے، شہید ہوں گے ہی تو ان کو جنت کی شکل میں ان کی جانوں اور مال کا بدلہ ملے گا، ضروری نہیں۔ اللہ پاک نے، جو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اللہ پاک نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے جنت میں 100 درجات تیار کیے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ صرف شہید ہونے والوں کے لیے، شہداء کے لیے 100 درجے تیار کیے، نہیں، جہاد کرنے والوں کے لیے 100 درجے تیار کیے۔ تو جہاد کے لیے نکلنا ضروری ہے، شہادت تو پھر اللہ پاک کا انتخاب ہے نا، وہ کسی کو عطا کر دے، کسی کو نہ عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ تھا جہاں پہ نیزوں کے، تلواروں کے زخم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کتنی لڑائیوں میں حصہ لیا، کتنے غزوات میں شامل ہوئے، لیکن موت آ رہی ہے تو گھر میں بستر پہ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک رشتہ دار خالد سیف ان کا نام تھا، عالم دین تھے، اللہ پاک نے ان کو شہادت کے رتبے پہ فائز فرمایا افغانستان میں۔ تو ابھی ان کی شادی کو بھی کوئی 1.5 سال ہوا ہوگا اندازہ، 28 سال ان کی عمر تھی۔
عالم دین تھے زبردست قسم کے، پورا جامعہ چلاتے تھے لاہور میں۔ ابھی بیٹی 6 ماہ کی تھی، محاذ پہ پہنچ گئے تھے۔ ایک بیٹی تھی پہلی 6 ماہ کی، محاذ پہ پہنچ گئے تھے۔ وہاں عربی اس وقت امیر ہوتے تھے جہاد کے افغانستان میں، وہ لیڈ کرتے تھے۔ تو وہاں کے جو عربی امیر تھے ان کو کہنے لگے کہ میں رمضان میں گئے، کہنے لگے کہ میں عید دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بنانا چاہتا ہوں، مجھے جلدی سے آگے محاذ پہ بھیجیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جب شہید ہوئے تھے نا، ان کے قریب ایک عربی تھا، وہ عربی بھی مجاہد تھا۔ تو جب شہید ہوئے، نوجوان خوبصورت، اللہ پاک نے ہر صلاحیت سے نواز رکھا، اور اس عمر کے اندر بھی بڑے بڑے پاکستان کے سیاستدانوں سے ان کے تعلقات بھی تھے، اور تعلقات دین کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لاہور کے بڑے بڑے جو پارکس ہیں نا، ان کے اندر ان کی کراٹے کی کلاسیں مشہور تھیں۔ تو جب وہ شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک عربی تھا، زاروں قطار رونے لگ گئے، اوپر سے گولیاں برس رہی ہیں اور وہ رونے لگ گئے۔ تو امیر نے پوچھا کہ اللہ کے بندے، دشمن سے مقابلے کا وقت ہے، تو رو رہا ہے، رونے والی کیا بات ہے؟ مجاہد تو نہیں روتا، وہ تو آیا ہی اس کام کے لیے ہوتا ہے۔ امیر کو یہ لگا کہ شاید یہ اپنے اس خوبصورت نوجوان کی شہادت پر رو رہا ہے، لیکن مجاہد رویا نہیں کرتے، وہ اگر روتے ہیں تو اللہ کے سامنے مسلح پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں، اور شہادت کی تمنا اور خواہش کے لیے روتے ہیں، کسی کے شہید ہونے پر نہیں مجاہد رویا کرتے۔ تو خیر، انہوں نے کہا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ انہوں نے کہا رونا اپنی بد نصیبی پہ آ رہا ہے، 13 سال مجھے ہو گئے ہیں اپنا وطن، گھر بار، قبیلہ چھوڑے ہوئے، اور مجھے ابھی تک شہادت کی موت نصیب نہیں ہو رہی، اور اس نوجوان کو 3 دن ہوئے اور اللہ پاک نے اس کو شہادت کے لیے منتخب فرما لیا، شہادت کے رتبے پہ فائز فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو شہادت تو نصیبوں سے آ کرتی ہے نا۔ تو ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ میدان میں جائیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہوتے بھی ہیں، قتل کر دیں یا قتل ہو جائیں، یہ اب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن بہرحال وہ یہ کام میدانوں میں جا کر کرتے ہیں۔ وعدن، یہ وعدہ ہے، علیہ، اس کے ذمے، کس کے ذمے؟ علیہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ اللہ پاک کی طرف لوٹ رہی ہے، ان اللہ اشترى، ان اللہ وعدن، وعدہ ہے، علیہ، اس کے ذمے، حقاً، پکا، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں۔ اس کا مطلب ہے یہ وعدہ جان اور مال کے بدلے جنت دینے کا، یہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، اور اب قرآن میں بھی موجود ہے۔ کتنا پکا وعدہ ہے۔ وعدن علیہ حقاً، اللہ پاک نے تاکید کے لیے ساتھ حقاً کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ وعدن علیہ، اس کے ذمے وعدہ ہے، حقاً، پکا۔ اللہ کا تو وعدہ کبھی کچا ہوتا ہی نہیں، بندوں کو یقین دلانے کے لیے حقاً کے الفاظ استعمال کیے، ورنہ اللہ کی بات تو سب سے سچی ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بلا بات کا سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ اصدق من اللہ حدیثا وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اس کے ذمے پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقفل اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ پاک کا اس شخص کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ پاک اس شخص کو ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے جو اس کی راہ میں نکلتا ہے۔ کس چیز کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے؟ کہ یا تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، یدخلہ الجنۃ، یا تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، او یرجعہ الی منزلہ، یا پھر اللہ پاک اس کو اس کے گھر میں
واپس لوٹائے گا مال غنیمت کے ساتھ اور اجر و ثواب کے ساتھ۔ تو اجر و ثواب اور غنیمت کا وعدہ اور جنت کا وعدہ یہ پکا ہے، چاہے اللہ پاک کسی کو شہادت عطا فرما دیں، چاہے کسی کو شہادت نصیب نہ بھی ہو، لیکن بہرحال جنت یا مال غنیمت کا وعدہ پکا ہے۔ ومن اوفا، اور کون ہے، ومن اور کون ہے، اوفا زیادہ پورا کرنے والا، وفا کرنا، افا کرنا اسی سے ہے، اوفا سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ومن اوفا، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا، کون ہے زیادہ افا کرنے والا، بی کو عہدی ہی، اپنے عہد، ومن اوفا بعہدہ، اور کون ہے اپنا وعدہ پورا کرنے والا، من اللہ، اللہ سے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ کمپیریٹو ڈگری ہو گئی من اللہ کی وجہ سے کہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں۔ دیکھیں کیا انداز ہے، اللہ پاک نے یقین دلانے کے لیے اور جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے، اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مؤثر اور افیکٹو آیت جہاد کی ترغیب کے لیے پورے قرآن میں موجود نہیں۔ سب سے زیادہ افیکٹو اور مؤثر ترغیب کا انداز ہے جہاد کے لیے، جان کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ۔ فاستبشروا، فا پس استبشروا، خوب خوش ہو جاؤ۔ استبشروا کے اندر جو سین اور قا زائد حروف ہے نا، ان کی وجہ سے اس میں ہم ترجمے میں اضافہ کر رہے ہیں خوب کا۔ استبشروا، خوب خوش ہو جاؤ، بشارت اسی سے ہے نا، بی پر، بیع بے سودا ڈیل، کم اپنی، فاستبشروا ببیعکم، تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ، الذی جو بایعتم، جو تم نے کیا ہے، بھی اس سے، اللہ پاک سے، الذی بایعتم بھی، جو تم نے اس سے کیا ہے، تو اپنے اس سودے سے خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس اللہ سے کیا ہے۔ بہت کمال کا سودا کیا تم نے، اللہ نے تو اعلان کر دیا تھا سودے کا، اگر تم بھی اس ڈیل اور سودے کو قبول کر لو گے تو تم نے اللہ سے کمال سودا کیا۔ اللہ اکبر۔ بشارت بشر سے نکلا ہے، بشر کا معنی انسان بھی ہوتا ہے نا، اور بشر کا معنی یہ جلد بھی ہوتی ہے، چمڑا۔ تو اس بشارت کو خوشخبری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بشر چمڑے سے ہے، سکن سے، ایسی خبر جس کے اثرات، ایسی خوشی کی خبر جس کے اثرات انسان کے چمڑے، اس کے جسم، چہرے، سکن پر بھی ظاہر ہوں۔ تو اگر اندر اندر ہی رہ گئے تو باہر چہرے پہ اگر ظاہر ہی نہ ہوئے تو پھر وہ بشارت کیسی ہے؟ وذالک، اور یہ، اور ہوا کی وجہ سے یہ ہی، ورنہ سادہ جملہ یہ تھا وذالک فوز عظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن ذہن میں آ سکتا تھا کہ کامیابیاں اور بھی ہوتی ہیں، 2-4 فیکٹریاں آدمی لگا لے تو شاید یہ بھی بہت بڑی کامیابی، اس لیے ہوا کی ضمیر استعمال کر کے حسر کا معنی پیدا کر دیا، ہی کا معنی، تو ترجمہ کریں گے وذالک ہول، اور یہ ہی الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ باقی اگر کوئی دنیا میں کسی کو کامیابی ملتی ہے نا تو وہ کامیابی ہے، لیکن وہ کامیابی تو بہت چھوٹی کامیابی ہے۔ جو اصل کامیابی ہے، جو عظیم کامیابی ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی کامیابی ہے اصل۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک نے ان ایمان والے، ان جہاد والے لوگوں کے 9 اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف
جان اور مال پیش نہیں کر دینا، اس جان کے اندر کچھ اوصاف بھی پیدا کرنے ہیں. پہلے کردار بھی بڑا نکھرا ہوا کردار پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی جان اور مال کو قبول فرمائے گا. تو ان مجاہدین کی، ان ایمان والوں کی جن سے اللہ پاک ڈیل کر رہا ہے نا، اس سودے کے اندر کچھ اوصاف اور کوالٹیز بھی ہونی چاہیے. سب سے پہلے التائبون، وہ مومن، وہ مجاہدین التائبون توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. توبہ کرنے والے، گناہ پہ ندامت، شرمندگی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اور پھر اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ مجھے معاف فرما دینا، پہلی غلطی ہے. اللہ اکبر. التائبون، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ملیں تو پھر توبہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اور پھر اللہ پاک سے گناہ کی معافی. یہ تین کام ہوں تو پھر یہ بنتی ہے توبہ. ندامت، گناہ ترک کرنے کا پختہ عزم، اور پھر گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بن جاتی ہے توبہ. التائبون، وہ مومن توبہ کرنے والے ہیں. العابدون، عبادت کرنے والے. یہ نہیں کہ بس جہاد پہ چلے گئے ہیں تو اب نمازیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. العابدون، عبادت کرنے والے ہیں. نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ساری پابندیاں عبادات کے حوالے سے وہ کرنی ہوں گی. اگر حج فرض ہے تو حج بھی کرنا ہوگا. الحامدون، حمد کرنے والے، اللہ پاک کی تعریفیں کرنے والے، ذکر، اذکار، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک نے جہاد کرنے والے لوگوں کو بھی میدان جہاد کے اندر بھی اللہ پاک کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہونا تو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر توکل، یقین مضبوط ہوتا ہے. اور بلکہ میدان جہاد کے اندر بھی اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا بھی حکم. سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا نا جہاد کرنے والوں کا، کہ جو بڑے بڑے اللہ والے جہاد کرتے رہے نا، وہ اللہ پاک سے کن الفاظ میں دعا کرتے تھے؟ وہ دعا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہمارے کاموں میں ہم سے زیادتی ہو گئی ہے نا، یا اللہ اس کو بھی درگزر فرما دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اللہ پاک سے مدد مانگی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں میدان میں بھی، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگی جا رہی، کیونکہ گناہ کئی دفعہ اللہ کی مدد کے آنے میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد، تعریف، ذکر، اذکار کرنے والے، السائحون، سفر کرنے والے، چلنے پھرنے والے، زمین میں نکلنے والے. ہجرت بھی آ جاتی ہے. ہجرت والا شخص بھی تو زمین میں چلتا ہے نا، چلتا پھرتا ہے اللہ کی راہ میں، سفر کرتا ہے. اور عربی میں کہتے ہیں السفر وسیلۃ ظفر، سفر وسیلہ ظفر ہے، یعنی کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. اگر انسان اپنے گھر میں ہی زندگی گزار دے گا تو وہ بڑی بڑی کامیابیاں نہیں حاصل کر سکتا. کامیابیاں پانے والے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں. اس میں دین کے طالب علم بھی آ جاتے ہیں، اس میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھی اگر کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے، کسی بھی دین کے کام کے لیے انسان گھر سے نکلتا ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے السائحون. لیکن احادیث کے مطابق بطور خاص اس سے جہاد مراد ہے. حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد میں،
ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاحت کی اجازت مانگی، سیر و سیاحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیر و سیاحت وہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد میں نکلو، دنیا کا مختلف علاقے گھومنے پھرنے کو تمہیں مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ الصائحون، اس کا ترجمہ بعض اہل علم نے روزہ رکھنے والے بھی کیا ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور الصائحون سیر و سیاحت کرنے والے بھی۔ الصائحون اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، یعنی بطور خاص نماز، پہلے جنرل عبادات کی بات تھی، اب بطور خاص نماز کا تذکرہ۔ نماز، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ رکوع سجدے ظاہر یہ نماز میں ہوتے ہیں، تو نماز اس میں فرض بھی آ جاتے ہیں، تہجد، اشراق، دیگر نفلی نمازیں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ العامرون حکم دینے والے، بالمعروف نیکی کا، والناہون اور منع کرنے والے، عن المنکر برائی سے، نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائیوں سے منع بھی کرتے ہیں۔ والحافظون اور حفاظت کرنے والے ہیں، لی کی، حدود اللہ اللہ کی حدوں کی، اور اللہ پاک کی حدوں کی خود بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو تو برائی سے منع کرتے ہیں اور خود اللہ کی ساری حدیں پامال کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا اپنا کردار بھی بڑا صاف ستھرا اجلا بے داغ ہوتا ہے، اور سچی بات ہے یہ اوصاف اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے اندر جس قدر دکھے ہیں نا، وہ کسی اور شخص میں نظر نہیں آتا۔ جہاد کرنے والے لوگوں کو جتنا ذکر اذکار کرتے دیکھا ہے، جتنا اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے دیکھا ہے، جتنا اللہ سے دعائیں کرتے دیکھا ہے، گڑگڑاتے دیکھا ہے، اتنا شاید ہی کسی کو دیکھا ہو۔ والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وبشر المؤمنین، یہ 9 اوصاف ہیں، 9 اوصاف۔ وبشر المؤمنین، مومنون کے شروع میں الف لام ہے، اس وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے ان ایمان والوں کو جن میں یہ اوصاف ہیں اور جن سے اللہ پاک نے جنت کی ڈیل کر لی ہے اور انہیں اس ڈیل کو قبول کر لیا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لے کے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وبشر المؤمنین، ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے ساتھ اللہ پاک یہ ڈیل فرماتے ہیں، مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔